السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج الحمدللہ سورۃ الرعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 13 ہے، اور ہم نے اس سے پہلے سورہ یوسف مکمل کی ہے۔ سورۃ الرعد مدنی صورت ہے، اس کی 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت مقدسہ نمبر 1 اور 2 پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورہ یوسف جب مکمل ہوئی تھی تو اس میں 3 الفاظ بڑے اہم اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ وہ تفصیل کل شیء۔ یہ جو سورہ یوسف مکمل ہو رہی ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو واضح ارشاد فرما دیا ہے، واضح رہنمائی دے دی ہے۔ دوسرا وہدن اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اور رہنمائی کے حوالے سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ وہ ہوتی ہے جو مکمل ہو۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی ہر اعتبار سے مکمل ہے، وہ سیاسی رہنمائی ہو، معاشی رہنمائی ہو، معاشرتی و سماجی تشکیل کی رہنمائی ہو، وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، کسی شعبے کے اعتبار سے ہو، کسی ادارے کی مینجمنٹ کے اعتبار سے وہ مکمل ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ اور رحمت کے بارے میں بھی عرض کیا تھا، رحمت وہ نتیجہ ہوتا ہے، کسی بھی رہنمائی کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، یا وہ ترقی ہے، آگے بڑھنا ہے، ارتقائی مراحل ہیں، وہ رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ اور یا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں تنزلی ہے، رجعت پسندی ہے، تو یہ تو ظلم کے نتائج ہوتے ہیں اور یہ ظلم کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اہم بات بڑی ارشاد فرمائی، لقوم یؤمنون۔ یہ تینوں رہنمائیاں، تینوں چیزیں اس قوم کے لیے ہے جو مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رہنمائی، اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت جو قصص کی شکل میں تفصیلات ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری رہنمائی مومنوں کے لیے ہے، جو ماننے والے ہیں۔ جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو انکار کرتے رہیں گے۔ آج سورۃ الرعد کی پہلی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے پھر اسی چیز کو اجاگر فرمایا ہے
اسی چیز کی رہنمائی دی اور فرمایا الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں کتاب مقدس قرآن پاک کی۔ اب یہ جو آیات کا لفظ ہے یہ بظاہر تو ایک لفظ ہے جس کا معنی نشانیاں، آیت ان کی جمع ہے، لیکن اصل میں یہ آیات خدا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پروگرام ہے، وہ اعلیٰ نظریہ ہے، وہ اعلیٰ شعور ہے جو انسانیت کی ترقی کے لیے ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو برکت کی کتاب سمجھتے ہیں، یقیناً ہے، ہم قرآن پاک کی آیات کو چومتے بھی ہیں، ثواب کا درجہ بھی دیتے ہیں، یقیناً ہے، کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس میں اصل میں تو آگے نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو برکت کی کتاب ہے، مقدس ہے، محترم ہے، محتشم ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، آخر ہے کس لیے؟ اصل میں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک محض کو پڑھنے کے لیے نہیں آیا، محض یہ تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ تلاوت کے بعد تلاوت تو ضروری ہوتا ہے، کسی چیز پر آپ نے عمل کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے، پہلے اس کا مطالعہ ہے، تو مطالعہ تو ضروری ہے، تلاوت ضروری ہے، لیکن تلاوت تو کافی نہیں نہ ہوتی، مطالعہ تو کافی نہیں ہے، اب دیکھنے اس کے اثرات و نتائج ہیں۔ اس لیے آیات کا لفظ جب بھی سنیں ہم قرآن پاک کے میں جہاں بھی آ رہا ہے تو اس سے رہنمائی مراد ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اللہ رب العزت نے آپ پر حق نازل فرمایا۔ ایک تو قرآن مقدس، کتاب مقدس، یہ حق ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام احکامات نازل فرمائے۔ قرآن پاک کی جو عملی تفسیر ہے وہ تو حدیث پاک ہے، اس لیے حدیث کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ قرآن پاک جو کتاب مقدس ہے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث پاک کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ بھی من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک میں سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اوپر سے وحی ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے زبان مبارک سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ تو انسانیت کے رہنما ہیں۔ آپ نے جو بولنا ہے، جو ارشاد فرمانا ہے، وہ رہنمائی ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے، لہذا آپ کیسے غلط لفظ بول سکتے ہیں یا غلط زبان مبارک استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں رہنمائیاں کتاب مقدس کی شکل میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ احکامات کی شکل میں، قرآن اور حدیث دونوں من جانب اللہ ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن پھر بھی عجیب بات ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اصل میں ایمان نہ لانے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وہ دور ہے جو دعوت کا ہے، جماعت سازی کا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلیٰ مشن پر جماعت سازی کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک فرد کو بات سمجھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ دور بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، اس دور میں اکثر لوگ مخالف ہوتے ہیں، اور ان اکثر لوگوں میں ہی سے وہ ہیرے اور موتی تلاش کرنے پڑتے ہیں، جواہر تلاش کرنے پڑتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور جماعت سازی جب بھی ہوئی ایسے ہی ہوا۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار پریشانیوں کا
مصائب اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان پیدا فرمائی، توحید پر عمل کرنے کے لیے توحید کو مرکز سمجھنا پڑتا ہے، اس کو مرکز بنا دیا، لہذا ہر چیز اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دی کہ آپ اللہ کی پہچان تو پیدا کریں، خدا شناسی پیدا کریں۔ کون ہے اللہ؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا فرمایا، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر آپ عرش پر قائم ہو گئے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی ان کے امور متعین فرما دیے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک جو اللہ رب العزت نے وقت طے فرمایا ہے اس وقت کے مطابق اس کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے۔ یدبر الامر، لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ سارا اللہ کا تدبیری نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ تخلیق کائنات فرمائی، اور تخلیق کائنات کے بعد ہر ایک کا ایک ذمہ اور اس کا فرض بنا دیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی کوئی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا تدبیری نظام ہے۔ یفصل الآیات، اللہ رب العزت، وہ آیات کا لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، جیسے ہم نے اوپر میں گزارش کی تھی کہ آیات کو سمجھنا ہے ہم نے، محض آیات کو لکھی ہوئی آیات نہیں سمجھنا۔ تو دوبارہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو دہرایا ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یفصل الآیات، یہ آیات جتنی بھی ہیں ان کی نشانیاں یعنی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، وضاحت ہو رہی ہے، اللہ رہنمائی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک رہنمائی دے دی، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ، ایک شعور دے دیا، اپنی پہچان کروا دی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہماری ایک ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے کرنا کیا ہے دنیا کے اندر۔ ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ ہی کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط، اللہ رب العزت کے ہی بتائے ہوئے سسٹم کی تعمیل کرنی ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو مکمل بھی کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یاد رکھیے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے ملاقات دو طرح کی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ سے ملاقات ہے، مومن اللہ سے ملتا ہے۔ یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں یہ تو ہے ہی اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے نماز کے ٹاپک میں۔ لیکن اگر دنیا میں آپ دیگر امور، اپنی ذمہ داریاں جو اللہ نے طے کی ہیں سر انجام دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اللہ سے ملاقات ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں، مومنوں کے دلوں میں سکون ہوتا ہے، مومنوں کے دل خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے کیسے جڑتے ہیں مومنوں کے دل؟ کہ مومن جب بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا اور حکم پیش نظر ہوتا ہے تو وہ کام کر کے مشقت ہوگی، پریشانی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، لیکن وہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی نقصان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ وقت کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، کسی چیز کا بھی معاملہ ہو، مومن اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک یہ ملاقات ہے، اطمینان قلب، سکون قلب، اللہ کی محبت، اور ایک وہ ملاقات بھی ہے جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ملاقات کریں گے،
اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ ہمارا استقبال کریں گے، انشاءاللہ اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔